سلام، خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، میرے پاس کچھ ہی الفاظ ہیں. اگر ان کا تعارف ان الفاظ سے کروانا چاہوں تو مجھے لگتا ہے کہ الفاظ کافی نہیں ہوں گے. اگر ان کے شروع کے دنوں کی بات کروں تو ایک ایسی زندگی گزاری کہ اگر ان کی کہانی سنی جائے تو آنکھیں اشک بار ہو جائیں. اگر پھر ہم ان کی اسٹرگل کی طرف جائیں تو اسٹرگل ایسی کہ انسان کہ واقعتاً محنت کے بعد اللہ کامیابی دیتے ہیں. پاکستان نے پھر ان کو تمغہ امتیاز دیا، حلال امتیاز دیا. انہوں نے تمغہ امتیاز اور حلال امتیاز کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی روشن کیا. یوں نام روشن کیا کہ دنیا بھر سے پھر کتابیں لکھی گئیں ان کی شخصیت پر، سنیما موویز بنی. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، نام تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، جناب محمود بھٹی. سر کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. سر میں بڑا اچھا تعارف کروانا چاہتا تھا لیکن میرے پاس جو الفاظ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. زبردست آپ نے تعارف کرایا. سر یہ بتائیں کہ آپ آتے رہتے ہیں پاکستان، اصل گھر تو اب آپ کا فرانس بن چکا ہے. بالکل. تو ابھی بتائیں کہ کیا سردیاں آ چکی ہیں، کیا فیل کر رہے ہیں؟ کیا فیل کر رہا ہوں، پاکستان میں کافی سردی ہے، ہیٹر سسٹم نہیں ہے یہاں پہ. وہاں پہ تو فلیٹ سارے ہیٹر سسٹم ہوتا ہے، آٹومیٹک ساری. تو پاکستان میں وہ سسٹم مطلب کہ سردی آتی ہے خود بخود ہیٹر چل پڑتے ہیں؟ وہ سارے چلاتے ہیں ساری بلڈنگ میں نا، تو سارے گھروں پہ وہ پتہ نہیں لگتا سردی ہے گھر کے اندر. اچھا. تو بٹ صاحب میں آج کا محمود بھٹی مجھے بھی پتہ ہے، آج کا محمود بھٹی پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن وہ بچپن کا محمود بھٹی جب اوقاف کا 5 مرلے کا گھر تھا، ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو کہتی تھی کہ بچے سارا کچھ ہن تو ہی ہے میرے واسطے، تو ہی میرا نام روشن کرنا. تو وہ محمود بھٹی کیسا تھا؟ محمود بھٹی 10 سال کا تھا، میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. پوری دنیا کو میری سٹوری کا پتہ ہے. تو بس ماں کی یاد کرتا ہوں، اتنی زیادہ خدمت نہیں کر سکا جو کرنی چاہ رہی تھی، کیونکہ وہ ہمارے گھر میں ایک بڑا بھائی تھا. میں کام کرتا تھا، پیسے اکٹھے کر کے باہر چلے گیا، تو وہ بڑا بھائی جو تھا اس نے اندرون سے کسی ڈانسر کے ساتھ شادی کر لی. اچھا. تو وہ گھر چھوڑ کے چلے گیا، ماں کے سامان بھی اٹھا کے چلے گیا. تو بعد میں مجھے پتہ چلا ماں تو بیچاری زمینوں پہ سو رہی ہے. تو وہاں پہ ابھی میں سیٹل اتنا نہیں ہو سکا تھا، تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے دوستوں کو بھیجا، ان کو سامان تو لے دینا. تو بس لائف ایسے گزاری. میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے جو لائف میں نا اپنا ماضی نہ بھولے. ماضی بہت امپورٹنٹ ہے. ہر فیملی میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں. پھر ایک میری سسٹر کی شادی ہو گئی، وہ بیچاری کے 6 بچے تھے، 7 سال کے، اس کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی. پھر اس کو بھی میں نے دیکھنا تھا. اگر میں چھوڑ دیتا، اس کی اتنی پیاری 4 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے، اگر میں نہ دیکھتا تو کون دیکھتا؟ کیونکہ وہ تو بھائی بھاگ گیا تھا اپنا اندرون شہر پہ، تو اس کو تو فیملی کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو فیملی چھوڑ کے چلے گیا تھا سارا کچھ. بٹ صاحب جب مائیں پریشان ہوتی ہیں تو اولاد کو نا وہ سینے سے لگاتی ہیں، ہاں، اور اپنا دکھ سناتی ہیں. بالکل. تو ایسا کچھ بھی ہوتا تھا؟ بالکل. مجھے یہ یاد ہے جب عید کا دن تھا تو میں 10 سال کا تھا، تو کپڑے نہیں ہوتے تھے. میں ایسے مسجد میں بیٹھا، مسجد کے باہر گھر کے پاس ایک مسجد تھی، میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. میں دیکھ رہا ہوں لوگ اچھے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور میں ایسے دیکھ رہا تھا. میں کہ میرے پاس پیسے ہوئے تو میں بھی نئے کپڑے لوں گا. 10 سال میں ایک دکان پہ چلے گیا تو اس نے مجھے پیکٹ اٹھا کے اس آنے دے دیے. عید والے دن میں آنے آپ ماں کو دے دی. اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا. ارے میں کیا، میں ابھی کام کر کے آیا ہوں، اس نے مجھے دیے. وہ کہتی بات سنو، جو لوگ پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں نا وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. جو لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. آج جب میں عدالت میں جاتا ہوں تو میری ماں کی اتنی بڑی تصویر مجھے نظر آتی ہے. اب میں عدالتوں کے چکر لگا رہا ہوں. میں وہی کہنے والا تھا، آج آپ کو عدالت بھی بلاتی ہے. تقریباً 63 کے قریب آپ پہ FIRs ہوئی. ہاں جی، وہ 23 کیس بن چکے ہیں ابھی مجھ پہ. ہاں 23 کیس. کسی نے تو یہ بھی کہا کہ یہ فیشن ڈیزائنر کے بیس میں یہ جو ہے یہ کرپٹ انسان ہے. میرے عدالت میں وہ وکیل نے مجھے ڈاکو کہا تھا. ڈاکو مجھے کہا تھا، وہ مجھے یاد ہے. ڈیزائنر ڈاکو. وہ اس جج صاحب نے بھی کہا تھا. اس دن وہ مجھ پہ ایک وکیل بحث کر رہا ہے. مجھے اس لیے افسوس ہوتا ہے کیونکہ اتنا پیارا ملک ہے ہمارا، اتنے انٹیلیجنٹ بچے ہیں یہاں پہ، اتنے اچھے لوگ ہیں یہاں پہ، اتنا بڑا دل ہے ان کا. عدالتی سسٹم ہمارا افریقہ سے بھی پیچھے چلے گیا. ارے
میں 4 سال ہو گئے عدالتوں میں. آپ نے افریقہ کے ساتھ جوڑ دیا. افریقہ میں تو کہتے ہیں کہ اگر افریقہ سے پیچھے چلے گیا ہمارا ملک. افریقہ میں تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی جاتے ہوئے کو مار دے تو کوئی ذمہ نہیں ہے اس کا. یہاں پہ سیم چکر ہے. یہاں پہ آپ میرے ہاسپٹل میں میرے آفس میں ڈاکہ پڑا جب مجھے حلال امتیاز ملا 23 مارچ کو. میں 24 کو آیا ہوں اپنے ہاسپٹل گیا, میرا سارا دفتر ٹوٹا ہوا تھا, سارا کچھ میں پیرس سے لے کے آیا تھا. اس کا پرچہ کروانے گیا ہوں کینٹ ایس پی کے پاس. اس نے جناب میرا پرچہ نہیں لیا کیونکہ اس کو اوپر سے فون آ گیا. یہ اوپر کون ہے؟ یہ اوپر پتہ نہیں, یہ اللہ میاں اوپر ہے. وہ اللہ میاں ان کو فون کرتا ہوگا آپ نے پرچے نہیں کرنے. آپ اندازہ کریں اگر میرے جیسے لوگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ایک غریب آدمی کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوگا. مجھے 1% تو آدھے % لوگ تو جانتے ہوں گے نا. میں عزت دار آدمی ہوں. مجھے دنیا سے 8 حلال امتیاز اسٹار امتیاز مل چکے ہیں, 10 ہو گئے ہیں. ابھی پریس کلب نے مجھے کارڈ دیا فار آل لائف ممبرشپ دی ہے, ٹھیک ہے نا. میری عزت کرتے ہیں. میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں لیکچر دینے کے لیے. ابھی میں گیا تھا FBR کی جو اکیڈمی ہے وہاں پہ میں گیا تھا لیکچر دینے کے لیے. اب مجھے کراچی والے یونیورسٹیز میں بلا رہے ہیں لیکچر دینے کے لیے. پنجاب یونیورسٹی میں گیا, لیمپس یونیورسٹی میں گیا, نیکسٹ یونیورسٹی میں گیا, کیونکہ میرا ابھی میں نے اسٹاف کالج جانا ہے لیکچر دینے کے لیے, کیونکہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے میں اپنے ملک کو دوں. لیکن جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے, وہاں پہ جو وکیل آتے ہیں نا 60% وکیلوں کے پاس ڈگریاں بھی نہیں ہیں. ان کو ABC بھی لکھنی نہیں آتی. آ کے جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, اس کے سامنے اتنی بدتمیزی کریں گے. اس دن میں گیا ہوں تو مجھ پہ وہ بحث کر رہا ہے, آپ نے کتاب لکھی, آپ کون سا ویزا لے کے گئے, آپ وہاں پہ ڈاکے مارتے تھے, آپ سن 80 میں چوریاں کرتے تھے. بولو اندازہ کریں ذرا, بولو وہ میرے ساتھ زمین کی بات نہیں کر رہا جو قبضہ ہوا ہے, وہ آدمی جس نے قبضہ وکیل نے کیا ہے اس اپنی وائف کے ساتھ مل کے اس نے اپنے بیٹے کو پہلے FBR اسے ہیلتھ میں کروایا, پھر FIA میں کروایا. ان کی 2 جگہ سے چھٹی ہو گئی. اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے وہاں پہ جاب کرنے کا. وہ اسلام آباد سے آیا ہے, اس کا اب اس کو ایمٹی کا لگا دیا ڈائریکٹر. مل کے فادر ماں اور بیٹا مل کے فراڈ کر رہے ہیں. فادر ماں بیٹا مل کے فراڈ کر رہے ہیں. اس لیے کوئی آپ کی پولیس FIA کچھ نہیں ہو سکتا. وہ ججوں کے پاس میں جاتا ہوں, جج نے اس دن کہا میں دروازہ بند کریں, میں نے یہ کیس ختم کرنے ہیں. 4 سال ہو گئے ہیں. سارا ایک جھوٹ جو ہے نا, اوورسیز پاکستانیوں کو ہم 3 ماہ میں فیصلے سنائیں گے, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہم یہ کریں گے جو گورنمنٹ کہتی ہے نا, یہ سارا جھوٹ ہے. مجھے 4 سال ہو گئے ہیں عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے. پیرس سے میں آتا ہوں 16 لاکھ کی ٹکٹ خرچ کر کے صرف عدالتوں میں, اور جس نے فراڈ کیا ہے وہ 4 سال میں ابھی تک عدالتوں میں پیش نہیں ہوا, نہ وہ نہ اس کی وائف. جج کو میں نے اس دن پوچھا, جج نے اس دن کہا سارے باہر نکل جائیں, صرف یہ وکیل رہے گا, اس کا وکیل رہے گا, میں نے کرنا ہے. ایک وہاں پہ وکیل بیٹھا ہوا تھا, بوڑھا سا موٹا سا بیٹھا ہوا تھا. جج کہ آپ کیوں بیٹھے, اب جائیں. جی میں وکالت نامہ منگوا رہا ہوں. سارا دن ختم ہو گیا, اس کا وکالت نامہ نہیں آیا. اگلے دن پھر آ گیا. جج صاحب پوچھیں اس کا وکالت نامہ, ابھی تک میرے لیے کوئی 100-150 وکیل وہ بیچ چکا ہے. ہر تاریخ پہ نئے وکیل آئیں گے, کیونکہ وہ خود وکیل ہے, وہ اس کا فراڈ کا اس کا کاروبار ہے فراڈی کرنے کا. اچھا بٹی صاحب, آپ ہاسپٹل آپ پہ چھاپا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کا ہاسپٹل ہے, ہاں جی, آپ کی زمین پہ قبضہ ہوتا ہے, آخر سب کچھ آپ کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ میرے ساتھ اس لیے ہوتا ہے, ہم جو اوورسیز پاکستانی ہے نا, ہم جو جب باہر جاتے ہیں نا, باہر جا کے نا ہم نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں, ہم آ جاتے ہیں درمیان میں. اچھا ٹھیک ہے, فیملی ادھر سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہاں پہ نئے لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو زبان نہیں آتی, پیسے نہیں ہوتے, آپ کہتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے ملک میں پیسے بھیجوں, اپنی ماں کو پیسے بھیجوں, اپنے ملک میں نئی چیزیں بناؤں. ٹھیک ہے نا. یہ ہاسپٹل جو بنایا تھا میں نے, یہ ان کو نیپ پکڑنے لگی تھی. جب یہ ڈاکٹر میں جانتا تھا, یہ میرے پاس آئے تھے. میں PC میں 32 سال ٹھہرا ہوں, PC ہوٹل میں 32 سال. PC ہوٹل کی لابی میں یہ میری منتیں کرتے تھے, روتے تھے. یہ جیلوں میں جانے لگے تھے. کون؟ یہ ڈاکٹر جن کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کی ہے, جو آج کل CO بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جب ہاسپٹل کو
پارکنگ پلازا میں نے بنا دیا, فارمیسی میں نے بنا دی, ہاسپٹل کے پیچھے VIP روم میں نے بنا دیے, سب چیزیں میں کرنے والا ہوں, ان کو کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا. ساری پاکستان میں پتہ ہے محمود بھٹی کا یہ نیشنل ہاسپٹل ہے, کسی کو نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. ثاقب نثار کا کیا مسئلہ ہوا؟ ثاقب نثار بھی کسی نے بھیجا ہوگا نا, کس نے بھیجا ہوگا مجھے کیا پتا. اتنے ایک چیف جسٹس ہے اس وقت کا, اس کو اتنے زیادہ کام ہے, آخر وہ سارے کام چھوڑ کے آپ کے پاس ہی کیوں آ گئے؟ میرے پاس مجھے تو پتا بھی نہیں ہے, میں تو آیا اپنی وائف کے ساتھ میں ڈیزائن کر رہا ہوں پارکنگ کے لیے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک میں نے ٹی شرٹ پہنی ہے, جین پہنا ہوا, تو آتے ساری مجھے ڈاکو 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 ڈیزائنر ڈاکو, اور مجھے نہیں پتا تھا یہ کیوں کہہ رہا ہے. میں نے پولیس والے کو پوچھا یہ ہے کون ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جی یہ چیف جسٹس صاحب. میں کہ چیف جسٹس صاحب آپ ماشاء اللہ اتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے چیف جسٹس ہی, آپ کو پتہ ہے نا پاکستان کو وہ کنٹرول کرتا ہے, انصاف چیف جسٹس دیتا ہے لوگوں کو, اس لیے وہ بیٹھا ہوتا ہے. اور مجھے ڈاکو ڈاکو کہہ رہا ہے. میں کہ چیف جسٹس صاحب بڑی بدتمیز ہے, جب یہ FIA نے پکڑ پاسپورٹ لے لو, یہ لے لو, یہ لے لو. مجھے تو میں تو گھر پہ آیا ہوں پیرس سے, میری CO جو بنی ہوئی ہے آج کل, اس نے مجھے فون کیا تھا وہاں پہ ہاسپٹل چلے جاؤ, وہاں پہ اس کو سارا پتہ ہوگا. بٹ صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ہاں پلیز. جب ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ ان سے پاسپورٹ پکڑ لیں, تب آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ تھی؟ وہ بھی گر گئی. اہلیہ وہ تھی جو کہ امریکن تھی, فرینچ تھی, وہ سوری فرینچ تھی, اور وہ بھی ماڈل تھی بالکل. وہ پاکستان میں آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ ہی آئی تھی؟ وہ نہیں پہلی دفعہ نہیں, ہر ماہ آتی تھی میرے ساتھ. ہاسپٹل کو بڑا کرنے کے لیے میں گھر بنا رہا تھا, ہاسپٹل کو نئی چیزیں سسٹم میں دے رہا تھا, کسی کو پتہ نہ چلے کوئی مریض کو یہ ہاسپٹل ہے. میں نے اس کو ہوٹل ٹائپ بنا دیا تھا, اس کے اندر میں نے کہا تھا غریبوں کے لیے بھی میں نے کام کرنا ہے. مجھے ہاسپٹل جو پیسے مجھے ڈیٹرشپ کے دیتے ہیں میں تو غریبوں کو دے دیتا ہوں, میں تو 1 روپیہ نہیں لیتا, حرام ہے میرے لیے. آپ کو آپ کی ڈیورس بھی ہوگی تھی؟ ڈیورس اس لیے ہوئی تھی کیونکہ وہ سچی تھی نا, کیونکہ وہ کہتی وہاں پہ چیف جسٹس کوئی نہیں آتا, اگر مجھے پکڑ کے لے کے گیا ہے تو میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. مطلب آپ کی ڈیورس کی وجہ ثاقب نثار نے جو آپ کو ڈاکو کا وہ تھی نا, کیونکہ وہ کہتی تھی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اسے کیا پتا تھا, میں کیا نہیں, میں اس کو سمجھا رہا تھا. وہ کہتی اگر جج مجھے پکڑنے کے لے کے آیا, 100 کیمرہ مین 100 پولیس والے ساتھ تھے, اگر وہ مجھے عدالت میں لے گئے ہیں تو رات کے 11 بجے انہوں نے ہمارے پاسپورٹ واپس دیے ہیں, تو میں نے کوئی غلط حرکت کی. آپ کی اہلیہ کا پاسپورٹ بھی لے لیا تھا؟ اس کا بھی لے لیا تھا. اس کے بعد وہ کبھی پاکستان نہیں آئی اس دن کے بعد, ورنہ وہ ایوری منتھ پاکستان آتی تھی میرے ساتھ, ایوری منتھ سارے کام کرنے کے لیے. سب ٹی وی شو پہ میرا ہاتھ پکڑ کے وہ بیٹھی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پاکستان نہیں آئی. رابطہ بھی ختم؟ بالکل ڈیفینیٹ, کیونکہ اگر لائف میں فنش ہو جاتی ہے, اب میں اس کو کیا تنگ کروں, ٹھیک ہے نا. فنش اینڈ فنش. بٹ صاحب ہم تھوڑا سا ایگریسو ہو گئے, آپ کا آپ تھوڑے سے اس طرح, تو میں ایموشنل نہیں کرنا چاہتا آپ کو. اچھا بٹ صاحب جب آپ گئے فرانس, آپ نے فلائی اوور کے نیچے ٹھٹھرتی راتوں میں زندگی میٹرو میں سوتا تھا, بالکل پیسے نہیں ہوتے تھے, 2 ماہ سوتا تھا, گابا ڈھونڈتا تھا کھانے کے لیے, کیونکہ آپ کو زبان نہیں آتی, پیسے نہیں ہے, کوئی ملنے والا نہیں ہے, -10 ٹیمپریچر ہے. لنڈے بازار سے ایک کوٹ لے کے گیا تھا, گابا ڈھونڈتا تھا کچھ کھانے کے لیے مل جائے. ایسے کام شروع کیا تھا. تو ٹرننگ پوائنٹ کہاں پہ آیا جا کے؟ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہوا تو ایک پاکستانی بائی چانس مجھے مل گیا, وہ مجھے لے گیا فیشن کے مارکیٹ میں. وہ کہتا ہے یہاں پہ بہت کام ہے. وہاں پہ مجھے ملا تھا صفائی کرنے کا کام, تو صفائی میں کرتا تھا. فیشن ڈیزائنر بننے سے پہلے صفائی کرتے تھے؟ کیا, میں اسکول کالج میں نہیں گیا, میرے پاس ڈگری نہیں ہے یہ ڈیزائنر کی سارا, تو یہ میں نے ایسے ہی سارا سیکھا ہے لائف میں. ساری چیزیں لا کی یہ سب چیزیں میں نے ایسے سیکھی ہیں. میرے پاس یہ ڈگری کوئی نہیں ہے. میں تو میں نے پڑھنا تھا MBA میں نہیں کر سکتا, پیسے نہیں تھے میرے پاس, نہ فیملی تھی, نہ آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا, ٹھیک ہے نا. وہ خود ہی سارا کچھ کرنا تھا. 18-19 سال کی میری ایج تھی. آدمی بچہ ہوتا ہے نا 18-19 سال میں, آدمی رو ہی سکتا ہے نا, وہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر آدمی پھر ادھر کا بھی نہیں ہوتا, ادھر پہ نہیں, اگر میں واپس آؤں سب کچھ ختم, میرا کیا بنے گا. میں کوئی رکشہ ڈرائیور بن جاؤں گا, یہ بن جاؤں گا, گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں گے, یہ نکما ہے, یہ یہاں سے بھی گیا, وہاں پہ بھی کچھ نہیں کر سکا تھا, پھر یہ واپس آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ بہت بڑا مسئلہ تھا میرے لیے نا. تو وہاں سے میں صفائی کرتا تھا, میں دیکھتا تھا لوگوں نے کیا, وہ لڑکیاں ڈیزائن کر رہی ہیں, چیزیں بن رہی ہیں, تو میں دیکھتا تھا ایسے ہی. تو وہاں سے پھر وہ میرا مالک مجھے پیکٹ اٹھا کے مارکیٹ میں جاتا تھا آرڈر دینے کے لیے.
میں اس کے ساتھ جاتا تھا. وہ ایک دن وہ چھٹی پہ چلے گیا تو میں نے جناب وہ اس کے سیمپل لے کے میں دکانوں میں جایا تو سب لڑکیاں مجھے بڑا پسند کرتی تھی. اچھا, انہوں نے مجھے آرڈر دینے شروع کر دیے. میں لکھ کے لے کے آتا تھا اپنے, مطلب کہ بٹ صاحب آپ جوانی میں ہینڈسم تھے. تھا, اب تو ختم ہو گیا پلے بائی تھا, اب لائف ختم ہو گئی بس. ہاں اچھا. اس کے بعد وہ آرڈر میں نے لینے شروع کیے تو میں نے مالک کی بہن کو بتایا. وہ کہتے نہیں میرے ساتھ چل. وہ سمجھی پتہ نہیں میں کپڑے لے کر نہ چلے جاؤں. وہ میں اس کے ساتھ گیا. اگلے دن میرا مالک چھٹی سے واپس آیا, اس نے دیکھا میں تو اس دکان پہ مجھے آرڈر بڑے ملے ہیں. وہ کہتا ہے ادھر آؤ. اس کی انگلش نہیں آتی تھی, مجھے فرینچ نہیں آتی تھی. بڑا لفظ تھوڑے تھوڑے بول کے اس کے آج سے ختم, آج سے تو نے سیل مین بننا. مجھے پہلے دن جب 800 فرینک ملے نا, اس زمانے میں فرینک تھے, میں ساری رات نہیں سویا تھا کیونکہ میرے پاس ابھی گھر بھی نہیں تھا. میں کسی کے پاس ٹھہرتا تھا وہاں پہ, رات کو 10 بجے کمرے میں جاتا تھا, صبح 5 بجے میں نکل جاتا تھا. ایسے بس وہ ساری لائف شروع کی. پھر 800 سے 1500 فرینک ملنے شروع ہو گئے, 2000 ملنے شروع, آرڈر مجھے بڑے ملنے شروع ہو گئے. پھر میں نے اپنا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو لے لیا. پھر وہ ایسے میں نے ساری اپنی لائف شروع کی. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ 82 میں نے اپنا آفس بٹی کے نام سے کھولا. بٹی کے نام سے کیوں کھولا؟ بٹی ایک پاکستانی نام ہے تو میں چاہتا تھا میرا نام, ملک کا میرا نام جو ہے نا ذرا مشہور ہو. 86 میں ماشاءاللہ میں بہت بٹی بننا شروع ہو گیا. 87 میں 200 ملین کے ٹرن اوور شروع ہو گئی میری. 200 ملین کی. آگے پیچھے لوگ ہوتے تھے, پورے یورپ میں لوگ منتیں کرتے تھے میری چیزیں لینے کے لیے. آہستہ آہستہ پھر 20 ملک, 30 ملک, 40 ملک, 50, 80 ملکوں میں پھر ماشاءاللہ میں نے جانا شروع کر دیا. عرب کمٹی صاحب, سعودی عربیہ, کویت, قطر, ابو دبئی, یہ سب مجھ سے مال لے کے جاتے تھے کیونکہ میرے ویسٹرن تھے. پھر مجھے بے نظیر بھٹو میرے پاس رہی. میرا یہ سوال تھا کہ بے نظیر سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے, بہت اچھے. وہ میرے ساتھ رہی 8 سال اور ہم بہت کلوز تھے آپس میں. تو وہ بے نظیر صاحبہ آپ کے گھر میں؟ ہاں گھر میں رہتی تھی, میرے ساتھ ہی رہتی تھی زیادہ. ہاں اچھا. تو اس نے پھر مجھے کہا تو بات سن, تیرا ماشاءاللہ سب میڈیا میں آنا شروع ہو گیا ہے, سب تجھے پہچانتے ہیں. پیرس میں کئی ریسٹورینٹ پہ کہیں چلے جاؤ, ہر آدمی تجھے VIP دیتا ہے. پاکستان تجھے کوئی جانتا نہیں ہے. پھر بے نظیر پاکستان آ گئی تھی. تو میں پاکستان آ کے پھر میں نے فیشن شو شروع کیے 96 میں. لاہور, کراچی, اسلام آباد فیشن شو میں نے شروع کیے. اچھا بٹ صاحب میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, بے نظیر صاحبہ جب آپ کے پاس وہاں رہتی تھی, شادی شدہ تھی تب؟ ہاں 3 بچے تھے ماشاءاللہ. اچھا, بلاول, آصفہ اور مفتاح سارے. میں تو کیسے تھے بلاول, آصفہ؟ اس کا مطلب بلاول یہ سارے آپ کے ہاتھوں میں ہی پلے ہیں؟ ہاں مجھے جانتے ہیں اچھی طرح. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, ان کو لے کے ڈزنی لینڈ لے کے جاتے ہوتے تھے. کہاں پہ؟ ڈزنی لینڈ لے کے جاتے ہوتے تھے پارک میں نا. اچھا, تو یہ سارے معصوم تھے, چھوٹے چھوٹے بچے معصوم تھے کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب اس زمانے میں جیل میں تھے. پاکستان میں ایک فیشن ہے نا, کوئی لیڈر بنتا ہے اس کو جیل میں دے دو, اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر دو. تو وہ کافی اپسیٹ ہوتی تھی بیچاری. اس کی بہن سنم ایک لندن میں رہتی ہے, وہ بھی میری بڑی کلوز فرینڈ تھی. تو بہرحال میں تھوڑا سا اور جاننا چاہوں گا. اچھا, بے نظیر صاحبہ کیسی تھیں؟ بہت اچھی, اتنی انٹیلیجنٹ ہو رہا تھا نا, میں نے بہت کم دیکھی ہے. وہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہے نا تو آپ کے پاس 10 سال بعد آپ کو کہہ دیتی آپ نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے, ایسے بیٹھے ہوئے تھے. ماشاءاللہ ایک کلاس تھی اس کے, چلنا, اس کا بولنا, اس کا لوگوں سے ملنا, ایک کلاس تھی. مجھے اس لیے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے, بے نظیر چلے گئی. پاکستان کا بہت بڑا ایک نام تھا, لاس. بالکل. ڈاکٹر قدیر چلے گیا, لاس, بہت بڑا لاس. محمود بٹی صاحب نے ایک دن چلے جانا ہے, بہت بڑا لاس. ہم لوگ بعد میں روتے ہیں, پہلے اس کو تنگ کرتے ہیں. بے نظیر صاحبہ بھی آپ کے ڈیزائن کیے ہوئے سوٹ پہنتی تھی؟ بالکل پہنتی تھی, کیونکہ میں جو ڈیزائن اسپیشل نہیں کرتا, میں ہزاروں کے تعداد سے بنتے ہیں تو وہ ڈیزائن وہ بھی لے لیتی, پوری دنیا میں جاتے ہیں. کوئی ایسا کبھی انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب ایک میرے لیے کوئی یونیک سا بنانا ہے؟ نہیں, کلر میچنگ میں کرتے, بہت سمپل ہوتی. مجھے بہت افسوس ہوا. پیسے لیتے تھے آپ بے نظیر صاحبہ سے؟
میری بہت کلوز فرینڈ تھی. میں اس کی بڑی عزت کرتا تھا. اور جب وہ پاکستان آ رہی تھیں تو آپ نے کہا نہیں ابھی رک جائیں ادھر, یا میں پاکستان اس وقت حالات بھی کچھ بہتر نہیں تھے. آ رہی تھی, اس نے بڑے پیروں کو مانتی تھی, طویل بڑے پانے ہوتے تھے, بہت اللہ کو بہت شروع ہو گئی تھی اس چکروں میں, ریلیجیس ہو گئی تھی. شکل سے کافی پتہ چلتا تھا, رونق تھی, مجھے خطرہ لگ رہا تھا. اچھا. تو میں نہیں آیا تھا اس کے ساتھ, میں نے کافی جرنلسٹ پریس اس کے ساتھ میں نے بھیجی تھی اس ٹائم. اچھا بٹ صاحب, ان کی شہادت سے پہلے بے نظیر صاحبہ سے آپ کی فون پہ بات ہوئی؟ اگر ہوئی تو کتنے دن پہلے ہوئی؟ یہ مرحل 3-4 دن پہلے ہوئی تھی. وہ جب دبئی میں بھی میری بات ہوتی تھی, وہاں پہ ایک شاہ نواز ہوتا تھا ان کا سیکٹری, وہ سارا کرتا تھا. تو کیا بات ہوئی تھی؟ وہ کرتے تھے ہم آپس میں باتیں, سارا. سیاست میں نہیں کرتا, میں تو ووٹ بھی نہیں ڈالتا, نہ میں جلسوں میں جاتا ہوں, نہ میں جلوسوں میں جاتا ہوں. صرف سیاست, مجھے پرسنل دوست ہیں میرے سارے. میں یہی کہنے والا ہوں, عمران خان سے آپ کے تعلقات بڑے زبردست, ٹھیک ہے. میاں صاحب سے تو آپ کے اتنے اچھے تعلقات, ابھی آپ میاں صاحب سے ملے؟ ابھی میں ہفتہ پہلے ان کے مل کے آیا. میاں صاحب کے سنائیں کیسے حالات ہیں, کیسی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بہت, میرے میاں صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, بہت سمپل آدمی ہے میاں صاحب. لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو آج کل کے حالات ہیں, ان حالات کے مطابق میاں صاحب بہت ڈس ہارٹ ہیں, بڑے پریشان ہیں. نہیں, میں اور ان کا بیٹا جو حسن ہے, ہم بہت کلوز ہیں آپس میں, بہت زیادہ کلوز ہیں, بہت دوستی ہے ان کے ساتھ. بڑا مجھ سے پیار کرتے ہیں, حسن مجھ سے بہت پیار کرتا ہے, میاں صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. ہم گپے شپے لگاتے رہتے ہیں, پرانی باتیں کرتے رہتے ہیں, ہنستے رہتے ہیں. کون سا قصہ چھیڑتے ہیں میاں صاحب؟ کافی چھیڑتے رہتے ہیں. میاں صاحب کو کھانا بڑا پسند ہے. بالکل. تو میاں صاحب کے ساتھ کبھی وہ خوابے وغیرہ کھائے ہیں؟ نہیں, بڑی چیزیں کھائی ہیں میاں صاحب کے ساتھ. کیا لندن بھی ملتا, نہیں کوئی ایسی بات, ایسی کوئی یادگری جو آپ کو آج بھی یاد ہے؟ نہیں, وہ کافی ان کو حلیم یہ چیزوں کا بڑا شوق ہے. میں تو پائے بڑے کھاتے ہیں. میں تو میاں صاحب کو جب ڈیالہ جیل میں ملنے جاتا تھا, میں کیمپ جیل میں ملنے کے لیے جاتا تھا اسپیشل, میں اور میری وہ وائف پہلے, وہ اکٹھے ہم جاتے تھے میاں صاحب کو ملنے کے لیے. میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے جب آدمی ایک سیٹ پہ نہ ہو. واہ. میرے لیے وہ یاری دوستی ہے جب آدمی ایک سیٹ پہ نہ ہو. جب آدمی سیٹ پہ آتا ہے میں پیچھے ہو جاتا ہوں. میں ہوں سیلف میڈ آدمی, میں سفارشیں میں نہیں کرواتا. اس لیے میں نہیں کرواتا کیونکہ میرے لیے وہ سفارشیں کرواتا ہے جس نے غلط کام کیے ہوں. جس نے غلط کام نہ کیے ہوں وہ سفارشیں نہیں کرواتا. تو بٹ صاحب ابھی خان صاحب بھی جیل میں, عمران خان صاحب, تو ان سے آپ کی دوستی بھی ہے, تو ان سے ملیں گے جا کے؟ میں اسے میں ملنے نہیں گیا کیونکہ میرے حال مشکل ہے, جو میں ٹی وی اخباروں میں دیکھتا ہوں اس کو ملنے کے لیے مشکل ہے, اس لیے میں نے ٹرائی بھی نہیں کی. اچھا, ٹرائی بھی نہیں کی. ویسے دل تو چاہ رہا ہوگا آپ کا. سب کا جو مشکل ٹائم میں ہو نا, تو انسان اللہ میاں کہتا ہے اس کو اس ٹائم ملنا چاہیے. جب آپ سیٹوں پہ ہوتے ہیں نا, ہر آدمی آپ کے پیر چوم کے, ہر آدمی یہ چیزیں کرتا ہے, میں اس پہ نہیں ہوں. بٹ صاحب آپ نے سب کو ملے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کو, عمران خان صاحب کو, شہباز شریف کو, جنرل صاحب کو, عاصم منیر صاحب کو. ان کو نہیں, میں نہیں ملا. عاصم منیر صاحب کو نہیں ملے؟ پہلے جو جنرل مبشر صاحب. اچھا, باجوہ صاحب سے اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ ہوتے تھے ہمارے ایک. اچھا, مشرف صاحب سے. مشرف صاحب سے میری بہت دوستی تھی ان کے ساتھ. اچھا, صحیح ہے. اچھا, میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا, میاں نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, شہباز شریف صاحب, پریزیڈنٹ جو ہیں آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو, سب میں سے ڈریسنگ سینس کس کی سب سے اچھی ہے؟ کس کی اچھی ہے؟ ہاں وہ تو ان کو ہی پتا ہوگا. نہیں, آپ فیشن ڈیزائنر ہیں. میں فیشن ڈیزائنر ہوں, لیکن ہر آدمی کا ایک اپنا نیچر ہوتا ہے کپڑے پہننے کا, ٹھیک ہے نا, تو ہر آدمی کا نیچر پہننے ہوتا ہے. آپ کو ویسے کون زیادہ اچھا لگتا ہے کہ یار یہ کپڑے جو پہنتے ہیں نا, ان کا کلر کمبینیشن بڑا زبردست ہوتا ہے؟ ہاں, پریزیڈنٹ آصف زرداری اچھے میچنگ کرتے ہیں, اچھی میچنگ کرتے ہیں. اور ان کے علاوہ میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب بھی اچھے. میاں صاحب ہیں سمپل بڑے. میاں صاحب میرے لیے نا, میاں صاحب ہیں اللہ لوگ. میاں نواز شریف صاحب, ہاں, میں ان کی اتنی عزت کرتا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے. میرے لیے وہ اللہ لوگ ہیں, بالکل سمپل, بالکل سمپل. ان میں وہ پھوں پھاں وہ نہیں ہے, ان میں سمپل آدمی ہے. اور عمران خان صاحب, وہ بھی سمپل آدمی, ملنگ آدمی. اچھا, جب ان سے ملاقات ہوئی, ان کی ڈریسنگ سینس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی شخصیت کا اورا تھا, ان پہ پہنا ہوا اچھا لگتا تھا. پلے بوائے تھا نا, پلے بوائے تھا, اسمارٹ تھا نا, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, آپ نے پہلے بھی پلے بوائے کا ذکر کیا کہ آپ بھی پلے بوائے رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی خان صاحب سے دوستی رہی ہے؟ ہاں, میں 42 ایئر.
نہیں 42 ایئر کو 40 مل کے کلبنگ کی ہے آپ نے اور خان صاحب نے؟ آپ اور عمران خان صاحب اکٹھے کلبنگ کرتے تھے؟ اچھا، کہاں پہ؟ لندن میں، پیرس میں، نیو یارک میں. تو کلبنگ کا کیا ایکسپیرینس کیا تھا؟ کیسا تھا؟ کیسی راتیں گزرتی تھی؟ راتی کیا مطلب آدمی وہاں پہ جاتا ہے تو لوگ ہوتے ہیں، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی میوزک سن رہا ہے، تو یہ تو ہاں. نہ میں ڈرنک کرتا ہوں نہ عمران میں ڈرنک کرتا ہے. ہاں. اچھا، آپ اور خان صاحب ڈرنک نہیں کرتے تھے؟ ہم نے ایک وہ انٹرویو سنا تھا، وہ ایک ایکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ خان صاحب ایک پیگ سے زیادہ نہیں. جھوٹ. خان صاحب ڈرنک نہیں کرتے؟ نہیں، جھوٹ. یہ آپ کا کتنا ایکسپیرینس رہا؟ کتنے سال آپ نے؟ 42 ایئر. نہیں، کلبنگ 42 ایئرس تو نہیں کی. 42 سے ہم جانتے ہیں. جانتے ہیں کلبنگ کتنے سال اکٹھے کی ہے؟ تو وہ کافی دیر کرتے رہے، کافی دیر. جب وہ کرکٹ کھیلتا تھا یہ سارا کچھ نا تو کرتے رہے. اب وہ سیاست میں یا میں سیاست مجھے پسند نہیں ہے. یعنی کہ خان صاحب ڈرنک سے دور ہیں جیسے کہ آپ. تو ویسے خان صاحب شوقین کیا ہوتے تھے جب وہ کلبنگ وغیرہ؟ کھانے کا شوق ہے. کیا کھاتے تھے؟ سب چیزیں کھاتے ہیں، ہاتھوں سے. ہاتھوں سے؟ اچھا، یہ میں نے پہلے بھی سنا ہے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا میں نے کن کا انٹرویو سنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے کھانا پڑا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں سے انہوں نے کھانا شروع کر دیا. اور ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ دونوں ہاتھوں سے وہ کھاتے تھے. تو خان صاحب سے آپ کی بڑی یادیں ہیں اس کا مطلب؟ کافی تھی، لیکن میں جب آدمی کو سیاست میں آئے نا میں ذرا پیچھے ہو جاتا ہوں ان چیزوں سے. آدمی کو، انسان کو وہ چیز کرنی چاہیے جو آتی ہو. جو آتی نہیں ہے تو وہ کیوں کرے؟ ٹھیک ہے نا. مجھے شوق ہے فیشن کا، میرا کاروبار ہے. لیکن بٹ صاحب آپ کو آفرز تو آئی تھی وزارتوں کی؟ ہاں، 3 دفعہ مجھے منسٹر بننے کی آفر آئی تھی، لیکن میں نہیں. کس نے آفر دی تھی؟ بس کس نے بھی دی تھی، لیکن میں نہیں. یہ مجھے پتہ نہیں نا ان چیزوں کا، میں نہیں ان چیزوں. لیکن ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ منسٹری کی آفر آ رہی ہے، ایکسیپٹ کریں، کوئی نہیں، سیکھ جائیں گے. اگر نہیں بھی آتا تو آپ نے بھی سیکھ جانا تھا بٹی صاحب. نہیں، میں نہیں کرتا. مجھے شوق نہیں ان چیزوں کا. مجھے شوق ہے صرف غریبوں کے لیے کام کرنا، یتیموں کے لیے کام کرنا، یونیورسٹی میں بچوں کو لیکچر دینا. یہ مجھے شوق ہے. اس لیے مجھے شوق ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں جو بچے ہیں نا وہ ہمارا فیوچر ہے ہمارے ملک کے لیے. تو ان کو میری لائف کا پتہ چلے، میری لائف میں نے کیسے زیرو سے شروع کی اور ڈبل زیرو سے اور کیسے میں آیا. تو وہ بچوں کو میں جاتا ہوں لیکچر دینے کے لیے. مجھے یہ بہت شوق ہے. یتیم خانہ بچوں کے لیے مجھے بہت شوق ہے. وہ آپ نے بنانے کی کوشش بھی کی؟ میں نے بالکل بنانے کی کوشش کی. یتیم خانہ اور قبرستان بنانے کے لیے وہ ابھی تک اس کی فائٹ چل رہی ہے. انشاءاللہ میں ہوں بڑا جادی. میں نے مر جانا ہے اس کے لیے. یہ میں نے نہیں چھوڑنا کیونکہ میں نے یتیم خانہ اور قبرستان ضرور بنانا ہے. میں نے بھی وہاں پہ جانا ہے اور لوگوں نے بھی جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں نے تو جج کو کہا یہ لکھ لیں آپ پکڑ کے یتیم خانہ اور قبرستان بنانے کے لیے دے دیں. میں نے نہیں لینا کچھ. میں آپ کو بلڈنگ بھی بنا کے دیتا ہوں. اپنے پیسے جو لگیں گے میں لگاؤں گا. یہ زمین عربوں کی بنی ہوئی ہے، مین ملتان روڈ پہ ہے. مجھے نہیں چاہیے ایک مرلہ، مجھے نہیں چاہیے. یہ صرف غریبوں کے لیے کر دیں. اور آپ کو اس ملک میں غریبوں کے لیے کام کرنے کا مجھے نہیں کرنے دے رہے. غریبوں کے لیے کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے نا. نہیں، مجھے نہیں کرنے دے رہے. ہم اوورسیز پاکستانی کتنے باہر ہیں، کتنے ویل نون ہیں نا. ہم سب پاکستان آتے ہیں، ہماری جائیدادوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. اب نیشنل ہاسپٹل کا لے لیں آپ، وہاں پہ مجھے نہیں پتا کیا کیا فراڈ ہو رہے ہیں. وہ سی او ایک کسی کو بنائے نا تو وہ فرون بن جاتا ہے. وہ سی او مالک نہیں ہوتی ہاسپٹل کی. اس کو سی او بنایا ہے، بس وہ مین شیئر ہولڈر نہیں ہے، اس کے اکیلی کے پاس نہیں. تو یہ جو نیشنل ہاسپٹل آپ کی ملکیت نہیں ہے ابھی؟ نہیں، میری ہے. میں مین شیئر ہولڈر ہوں اس کا. اس کے اکاؤنٹ مانگوں وہ سی او نہیں دینے دیتی. اس کا ریکارڈ مانگو سی او نہیں دے دیتی. جب اس پہ کیس کیا ہمیں اکاؤنٹ چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. پاکستان میں ایک فیشن ہے نا اسٹے آرڈر کا. اسٹے آرڈر پاکستان میں بہت بڑا فیشن ہے اسٹے آرڈر کا. میں تو صرف چیف جسٹس صاحب کو یہی اپیل کروں گا. اب تو چیف جسٹس بدل گئے ہیں. مجھے نہیں پتہ بدل گئے کون بدل گئے. ایک ہی ہوتا ہے چیف جسٹس، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا. اسے میں تو یہ اپیل کروں گا آئیں آ کے اپنی عدالتیں دیکھیں ان کا کتنا برا حال ہے یہاں پہ. اس دن میں عدالت میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے جج بلاتا ہے 11 بجے. میں 10 بجے جا کے جج کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں. جا کے 10 بجے اس کا وکیل 11 بج کے
11:30 ہو گئے, 11:45 ہو گئے, 12 بجے جناب اس کا منشی آئے گا, جی وہ وکیل صاحب کی سس مر گئی ہے, سارا جھوٹ. پھر اگلی دفعہ آئے گا, جو وہ وکیل صاحب اوپر نا بحث کر رہے ہیں, سارا جھوٹ, ہنسے گا بعد میں اس کا منشی ہے نا. اچھا, تو وہ تریحیاں یعنی کہ آپ کا مذاق بنایا جاتا ہے نا, وہ جیسے تریحیاں لے کے چلے جائیں گے. کل بات ہے ہوگی, دیکھا نا 4 سال سے میں آ رہا ہوں, اس دن ایک بوڑھا آدمی آیا, چلا نہیں جا رہا, اتنی داڑھی ایسے سوٹی پکڑی چل کے آیا, 65 ایئر سے وہ لندن میں رہتا ہے. اس نے ساری جائیدادیں بنائی, اس کی فیملی نے ساری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا. وہ اپنے گھر سے اس کو نکال دیا. وہ عدالتوں میں 20 سال سے چکر لگا رہا ہے, لندن سے آ رہا ہے. یہ ہمارا عدالتی سسٹم ہے پاکستان کا. اچھا بٹ صاحب, آپ ہاسپٹل کی بات کر رہے تھے, نو ڈاؤٹ ایک عرصے سے آپ اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں کہ اس کے اکاؤنٹس آپ کے پاس آئیں, سب کچھ جو بھی ہے معاملات وہ حل ہوں. یہ ہاسپٹل جو ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہے, کون سی جگہ پہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو نا پراپرلی اس پہ ڈسکشن کریں. بالکل اچھا کر رہے ہیں یہ سوال کرنے کے لیے. جی جی, میں اکیلا نہیں ہوں, میری اور بھی میرے جو پارٹنر ہے نا وہاں پہ نا. کون پارٹنر اس کا ہے؟ پارٹنر کتنے شیئرز ہیں ویسے آپ یہ بتا دیں. نہیں کتنے بھی شیئر ہیں, لیکن مین شیئر میرے پاس ہے. مین شیئر آپ کے پاس ہے, اوکے. وہ اور بھی میرے جو پارٹنر ہے نا وہاں پہ نا, جی جی, تو وہ بھی اکاؤنٹ مانگنا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ جو سی او جس کو بنا دیا ہے نا, اب اس کے رہ گئے 2 سال اور, ٹھیک ہے نا, وہ اکاؤنٹ نہیں دے رہی. اکاؤنٹ میں نے نہیں دینے. کیش پیسے کدھر جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کدھر جا رہے ہیں کیش پیسے, ٹھیک ہے نا. جو آدمی نے کوئی چوری نہ کی ہو وہ پکڑ کے 1 سیکنڈ میں دیتا ہے اس کو اکاؤنٹ. میں ڈائریکٹر ہوں ہاسپٹل کا, میرا حق بنتا ہے لینے کے لیے. میری سٹی پیرس سے ای میلیں بھیجیں گی ہمیں اکاؤنٹ دیں, وہ نہیں دیتے. اب ہم نے کیس کیا ہے عدالت میں, جو کمپنی نہیں بنی ہوئی ایس پی پتہ نہیں کیا نام, وہاں پہ ہم نے کیس کیا ہے ان کے اکاؤنٹ مانگنے کے لیے. وہ جا کے اسٹے آرڈر لے آئے, جان کے نا, اسٹے آرڈر جان کے نہیں, مطلب اس کا مطلب ہے کوئی چکر اندر سے چل رہا ہے. کیش پیسے کدھر جا رہے ہیں, یہ تو ایف بی آر کو چاہیے نا ان کو کنٹرول کرنا نا. ایف بی آر جائے جا کے پوچھے, فارمیسی کیش پیسے آپ جائیں گے وہاں پہ, وہ کہیں جی کیش لے کے آئیں. ڈاکٹر کیش پیسے, آپریشن تھیٹر میں کیش پیسے, وہ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. آپ کا جو ہاسپٹل ہے یہ ہے لوکیٹڈ LSHS سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, لاہور کوآپریٹیو جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. میں نے سنا ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, آپ نے مجھے صحیح کرنا, کہ وہاں پہ 2 ڈاکٹرس ہیں, ایک میل اور فیمیل, انہوں نے اس کو خریدا, وہ مالک ہیں جگہ کی, اور ساری محنت انہوں نے کی. بٹی صاحب پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں؟ ہاں میرے پاس سارا ریکارڈ ہے, سب چیزیں ہیں اس ہاسپٹل کے ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس شیئر ہیں, سارے پیپر ہیں میرے پاس. وہ گورنمنٹ کے جو آفس ہوتے ہیں وہاں پہ میرے نام رجسٹر ہوا ہے. جو رجسٹری ہم جس کو بولتے ہیں وہ رجسٹری آپ کے نام ہے؟ نہیں, زمین کی رجسٹری. وہ میں نے ابھی اسٹے آرڈر لیا ہے, وہ زمین انہوں نے میرے نام پہ کرنی تھی. میں نے اعتبار کیا تھا ان پہ, ان کو تو نیب پکڑنے لگی تھی نا, یہ تو جیلوں میں جانے لگے تھے نا. یہ مطلب زمین رجسٹری آپ کے نام نہیں ہے؟ وہ میں نے اب لیا ہے نا, انہوں نے میرے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا تھا, ایگریمنٹ ہے میرے پاس. صاحب آپ اتنے سادہ ہیں, دیکھ لیں آپ جگہ ہی نہیں اپنے نام کروا سکے, آپ نے اتنا بڑا بالکل سارا کر کے کھڑی کر دی. سارا میں نے کھڑا کیا. وہ جو پارکنگ پلازا میں نے جا کے DHA سے رولا ڈال کے وہ 60 سال کے لیے میں نے کروائی تھی, لاکھ روپے. ابھی وہ جگہ ویسے کسی کے نام ہے؟ نہیں, وہ نہیں ہو سکتی. وہ 3 نام ہیں, اس میں نام دیے ہوئے ہیں, لیکن وہ 100 سال کے لیے DHA نے دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, زمین. وہ بیچ نہیں سکتے کسی کو. اس میں ہاسپٹل بنا ہوا ہے, وہ ہاسپٹل ہی رہے گا اس پہ. اچھا نہیں, میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا, آپ کے نام نہیں ہے وہ زمین, میرے نام پہ نہیں ہے. آپ نے صرف ان پہ یقین کر کے آپ نے کہا کر لیں. وہ ایگریمنٹ میرے پاس, ایگریمنٹ میرے پاس ہے جو انہوں نے سائن کیا تھا زمین کے لیے, زمین کے لیے. باقی سارے شیئر میرے پاس ہیں, سب چیزیں میرے پاس ہیں. میں ڈائریکٹر ہوں ہاسپٹل کا, سب چیزیں میرے پاس ہیں, سارا ریکارڈ ہے. وہ گورنمنٹ کے جو آفس ہوتے ہیں نا جہاں پہ آپ کے شیئر رجسٹر ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کا مالک ہوگا یہاں پہ, اس نے کمپنی بنائی ہوگی تو اس کے شیئر ہولڈر ہوں گے, تو وہ سارے گورنمنٹ رجسٹر کرتی ہے. آپ کا نام اس پہ سب کچھ 85 میں یہ جگہ لی گئی. ہاں جی. اور آپ 20 سال بعد یہ کلیم کرنا آپ نے شروع کیا. بالکل, کیونکہ مجھے اب پتہ چلا نا سارا, لیکن اس میں میرے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ زمین ہونی تھی کمپنی کے نام پہ, میرے نام پہ نہیں ہونی تھی.
وہ کمپنی تو آپ کی ہے نا, کمپنی, وہ جو کمپنی ہے نا اس کے یہ زمینیں ساری ایگریمنٹ میرے پاس ہے, سارا کچھ میرے پاس ہے. یہ کمپنی کے نام, ہاں کمپنی کے نام پہ انہوں نے نہیں کی, میں نے چیک ہی نہیں کبھی کیا, میں نے اعتبار کیا ہوا تھا. لیکن اب میں نے اسٹے آرڈر اس کا لے لیا, میں نے نہیں, 55% جو شیئر ہولڈر ہے نا وہ سب میرے ساتھ ہیں, سب نے ہم نے مل کے. یہ 55 جو ہیں یہ اوورسیز ہے؟ نہیں اوور, کافی امریکن ڈاکٹر آتے ہیں جاتے ہیں, باہر رہتے ہیں, زیادہ اوورسیز ہی ہیں. ہم نے مل کے 55% نے ان پہ کیس کر دیا. اچھا بٹ صاحب آپ نے نہیں چیک کیا کہ میری یہ نام جگہ ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فار ایگزامپل آپ نے نہیں کیا, باقی 54 شیئر ہولڈر کو تو چاہیے تھا وہی پتہ کر لیتے, بس وہ بھی نہیں کر سکے. یعنی 55 کے 55 ہی اتنے سادہ تھے؟ سادہ نہیں تھے. انہوں نے یہ زمین ہاسپٹل کے نام پہ ہے, یہ اس پہ صرف ہاسپٹل ہی بن سکتا ہے, یہ مالک کوئی نہیں بیچ سکتا. یہ جن تینوں پہ نام پہ ہے نا وہ نہیں بیچ سکتے اس کو, یہ صرف ہاسپٹل ہی ہے. اچھا مجھے پتا چلا ہے وہ جو دو ڈاکٹرز ہیں میل اور فیمیل وہ کلیم کرتے ہیں جگہ ہماری ہے, تو لے لیں نا. ہاں لے لیں نا, اگر جگہ ان کا چاہیے بیچ کے ہاسپٹل کی بلڈنگ ہٹا دیں, جگہ بیچ دیں. ہاسپٹل کا تو جو کمپنی ہے اس کے تو میں ڈائریکٹر ہوں, میرے 55% میرے شیئر ہولڈر میرے ساتھ ہیں. ہم نے ایک گروپ بنا لیا ہے, ہم مل کے ان پہ کیس کر رہے ہیں. اکاؤنٹ دیں ہمیں, اکاؤنٹ پیسہ کدھر جا رہا ہے, کیش پیسہ کدھر جا رہا ہے. یہ انہی دو لوگوں کے اکاؤنٹ میں صرف, ہاں جی, وہ ایک سی او بنی ہوئی ہے نا. 55 کو نہیں پتا, وہ بھی مانگ رہے ہیں, نہیں دے رہے. اچھا ہاں جی, ہم نے مل کے کیس کیا نا. اب ان پہ ہم مل پہ سارا کچھ اب کر رہے ہیں. ابھی میں نے اسٹے آرڈر بھی لے لیا, ابھی جا کے ہم نے اس کیس بھی میں نے کیا ہے کیس, کون دیں ہمیں. انہوں نے جا کے اسٹے آرڈر اس کا لیا. جو دو آپ کو کہہ رہے ہیں نا ہم مالک ہیں, ان دو کو میرا ایک ایڈوائز ہے, اس کی زمین کو بیچ دیں, ہاسپٹل کی بلڈنگ اٹھا کے ہمیں دے دیں, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, وہ بیچ دیں, کیوں نہیں بیچتے یہ. اچھا مجھے سمجھ آ سکا کہ جو اوپر والی انویسٹمنٹ وہ بھی ساری آپ لوگوں کی ہے؟ ہماری لوگوں کی ہے. ایسی کتنی انویسٹمنٹ ہوئی تھی؟ پتہ نہیں کتنی ہوئی تھی, لیکن اس زمانے میں جب یہ میں نے لیا تھا نا 96 میں, اس زمانے میں لاکھ روپے بھی بہت ہوتا تھا. آپ نے 96 میں لیا؟ ہاں جی. پر وہاں لکھا ہو یہ 85 میں خریدا گیا. نہیں, ہاسپٹل تھا نا, یہ بنا تھا نا, اس لیے تو نیب انہیں پکڑنے لگی تھی. یہ بینک ٹٹ ہو گئے ہوئے تھے. مجھے انہوں نے 86 میں پہلے لے کے آئے, پہلے 96 میں, پہلے 85 میں میں نے ان کو, جس ڈاکٹر کو میں جانتا ہوں اس کو میں نے 50 لاکھ روپیہ جیسے 85 میں, تو میں نے کوئی پیپروں پہ سائن نہیں کروائے تھے. میں تو ینگ ہوتا تھا, پلے بوائے ہوتا تھا, مجھے پیسے کی کوئی فکر نہیں تھی, تو وہ میں نے دے دیے. انہوں نے پھر 10 سال بعد وہ مجھے پیسے واپس دے دیے, کیونکہ میں نے 85 میں ہم نے جو انویسٹ کیا وہ انہوں نے 95 میں واپس دے دیے. مجھے کیا پرواہ تھی, میں نے واپس لے لیا, کوئی بات نہیں. پھر 96 میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا, یہ ہو گئے بینکرپٹ. نیب انہیں جیلوں میں دینے لگی تھی. پھر دن میں یہ مجھے 10 فون, دن میں 1000 فون آتے تھے, آ جاؤ بچا لو, آ جاؤ, کب آنا ہے. جب میں پی سی میں ٹھہرتا تھا, یہ لابی میں 3 گھنٹے میرا انتظار کرتے تھے. یہ دو جو ایک سی او بنی ہوئی ہے, ایک اور ہے, ٹھیک ہے نا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, ٹھیک ہے. یہ لابی میں, کیونکہ ہم تو اس کو ایک مثلا خبر ایکسکلوسیو دے رہے ہیں, آپ کی باتیں ہم ڈسکس کریں. اگر آپ ریویل بھی کرنا چاہیں تو مسئلہ نہیں, نام ریویل کر سکتے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں. جو سی او یہ ساری لابی میں میرا انتظار کرتی تھی وہاں پہ. اچھا, میں نے غلط کر دیا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, وہ میں نے, یہ میرا انتظار کرتے تھے, ورنہ نیب ان کو جیلوں میں دینے لگی تھی. یہ حبیب بینک کے انہوں نے پیسے دینے سے, اس زمانے میں شوکت ترین ہوتا تھا پریزیڈنٹ, میری گارنٹی سے میں نے پیسے دیے, میں نے سب کچھ کیا. پھر یہ ہاسپٹل کے تو 10 کمرے ہوتے تھے, اس کو ہاسپٹل کو پھر میں نے بڑا کیا تھا, میرے نام سے یہ ہاسپٹل چلا تھا سارا. پوری دنیا کو, پاکستان میں سب کو پتا ہے یہ محمود بھٹی صاحب کا ہاسپٹل ہے. ان کو کوئی نہیں جانتا, ان کو کون جانتا ہے, کوئی بھی نہیں جانتا ان کو. تو 96 میں آپ نے کتنے پیسے نیب کو دیے؟ کتنے بھی دیے, چھوڑ, مسئلہ آپ نے حل کر دیا. میں نے, ان کو نیب سے میرے پاس ہے نا, شیئر میں نے لے لیے, میں ڈائریکٹرشپ ہوں, مین شیئر ہولڈر میں ہے. وہ سارا جس سر ہے, سارے گورنمنٹ کے آفس میں سارا مجھے ڈائریکٹرشپ ہے. مجھے ڈائریکٹرشپ کی 9 لاکھ روپے دیتے ہیں منتھلی, 9 لاکھ روپیہ, اور کیش پیسے سارے خود غائب کرتی سی او. اچھا بٹ صاحب اب دل سے بتائیں, یہ معاملہ حل ہو سکے گا پاکستان میں؟ یہ پاکستان میں نہیں, اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ایسے ہی فراڈ ہوتے رہیں گے. اوورسیز پاکستانی جو ہے نا, یہ پاکستان میں اتنا پیارا ملک ہے, جب یہ مصیبتوں میں پڑتے ہیں نا تو ہم اوورسیز پاکستانی ان کو یاد آتے ہیں.
جب ہم ان کو دے دیتے ہیں, جب کمپنی چلنی شروع ہو جاتی ہے, پھر یہ فرون آنکھیں یہاں سے آ جاتی ہیں, فرون بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے ہیں آؤ نہیں خوش جاؤ کیس کر لو. اس کو پتہ ہے یہ اس نے تو واپس چلے جانا ہے, عدالتوں کے چکر کون لگاتا رہے گا, وہاں پہ اوپر سے فون آ جائے گا. میرے ہاسپٹل میں جو ڈاکہ پڑا ہے وہ پولیس والوں نے پرچہ کیوں نہیں کیا, وہ کہتا ہے جی مجھے اوپر سے فون آ گیا تھا, میں نے پرچہ نہیں کرنا. تو بٹ صاحب آپ بھی کوئی اوپر سے فون کروا دینا. میں اوپر سے فون اس لیے میں نہیں کرواتا. اب صرف یہ مجھے بتائیں, اگر محمود بھٹی کے ساتھ اس کا پرچہ نہیں ہو رہا, ایک غریب آدمی کا کیا بنے گا یہاں پر, ایک عام آدمی کا کیا بنے گا. یہ جو کیمرہ مین بیٹھا ہے, کل اس کا کچھ ہو جائے گا, اس کا کیا بنے گا, بتائیں مجھے کیا بنے گا, اس ملک میں کیا بنے گا. اگر آپ لوگوں نے اوپر سے فون کروانے ہیں, پرچہ نہیں ہوگا, انصاف نہیں ملے گا, کوئی چیزیں نہیں مانگیں گے, اکاؤنٹ مانگیں ہاسپٹل کے وہ نہیں دینے, اتنے بل غریبوں کے کیوں بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ کیوں ہو رہا ہے. اس دن میں گیا ہوں تو وہاں پہ ایک لڑکا مجھے مل گیا, اس نے رونا شروع کر دیا. کیا ہوا ہے جی بھٹی صاحب, میں ایئروائی میں کام کرتا ہوں, تو میری ماں بڑی سخت بیمار ہے, انہوں نے مجھے بل میرا 10 لاکھ کا بنا دیا. میں کہ یار میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ جو وہ سی او سب سے فرعون وہ بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کی فرعونیت اللہ میاں دیکھتا ہے, انشاءاللہ عنقریب اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے اپنی جیب سے اس کو 2 لاکھ روپے دے دیا. جو مجھے ملتے ہیں نا پیسے وہاں پہ, وہ میں غریبوں کو دیتا ہوں, میں اپنے پاس نہیں لے کے جاتا, میں نہیں لے کے جاتا. صرف میں یہ ایف بی آر کو پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ ان لوگوں پہ کیوں نہیں آپ نے کنٹرول کیا. گورنمنٹ کو پیسے بھی چاہیے نا, یہ پوچھیں کیش پیسہ کدھر جا رہا ہے سارا, کیش پیسہ کدھر جا رہا ہے. میں اکاؤنٹ مانگ رہا ہوں, دے مجھے اکاؤنٹ, میں تو اور کوئی چیز مانگ نہیں رہا, نہ میں پیسے مانگ رہا ہوں, نہ میں یہ کر رہا ہوں کچھ. میں تو کہتا ہوں اکاؤنٹ دے, جو میرا حق بنتا ہے, میرا نہیں, ہمارے 55% جو لوگ ہیں نا ان کا حق بنتا ہے ان کو اکاؤنٹ دیں. یہ کسی کو نہیں دے رہے. آپ شیئر ہولڈر بھی ہیں, آپ ڈائریکٹر بھی ہیں, آپ چاہیں تو سی او کو سائڈ پہ کر سکتے ہیں. ہاں تو کر دیں انشاءاللہ, جلدی کریں گے نا, کیونکہ ایک میٹنگ ہوتی ہے نا, ٹائم ہوتا ہے, اس لیے اب تھوڑے دنوں کا انتظار ہے. اس کا کتنا انتظار ہے؟ تھوڑی دیر انتظار ہے انشاءاللہ. تو سی او ہٹے گا تو معاملہ حل ہو جائے گا, سارا حل ہو جائے گا. کیونکہ میں چاہتا ہوں وہاں پہ نا کوئی گورنمنٹ کا آدمی بیٹھے آ کے. میں نہیں سی او بننا چاہتا. کیا پھر اس کو سیمی گورنمنٹ کر دیں گے اس ہاسپٹل کو؟ بات دیکھیں نا اب کیا کرتے ہیں. ہاسپٹل تو میں نے غریبوں کے لیے یہ ہاسپٹل تو بنایا ہے, اس کو چلنا چاہیے. بڑے مریض آتے ہیں وہاں پہ, لیکن ہے بہت ایکسپینسو ہے, غریب تو وہاں نہیں جاتے ہیں. وہ دیکھیں نا, تو میں نے تو وہ بنایا تھا, ٹھیک ہے نا. میں نے تو, میرا ارادہ تھا, میں تو کوئی 35-40 سال کے غریبوں کے لیے کام کر رہا ہوں. 2000 بچوں کو اسپانسر کرتا ہوں, عورتوں کی شادی کرواتا ہوں ناردرن ایریا میں. فاؤنٹن ہاؤس میں نے کمرے بنا کے دیے. پنجاب یونیورسٹی میں جو بچہ ٹاپ کرتا ہے اس کو میں 5 لاکھ روپے دے کے دیتا ہوں. سارا میں نے ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے نا سب کے لیے, ٹھیک ہے نا. میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں, مجھے شوق ہی یہ ہے, مجھے اور کوئی شوق ہی نہیں ہے. نہ میں نے سی او بننا ہے, نہ میں نے فنانس کا ڈائریکٹر بننا ہے, نہ میں نے کچھ بننا ہے. میں اپنی کمپنی کا اکیلا مالک ہوں, میرا کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ چیزیں ان کو دیکھنا چاہیے جو اوپر سے فون کرتے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے. ہمارے اوورسیز پاکستانی آپ کہتے ہیں نا, یہ ہماری پاکستان کی اکانومی جو ہے نا, یہ اوورسیز پاکستانیوں سے چلتی ہے. بلکہ آپ کی ایک کتاب بھی آ رہی ہے. ہاں جی, اس کا نام ہے, ٹائٹل ہے اوپر سے فون آتا ہے. اوپر سے فون آتا ہے, ہاں جی. اس پہ میں نے سب کچھ لکھا ہے, یہ ہاسپٹل کے بارے میں, عدالتوں میں کے بارے میں, اس کے بارے میں سارا کچھ میں نے لکھا ہے. اگر جس دن ریلیز ہونی ہے اس دن آپ کو اوپر سے فون آ گیا, پھر کیا کریں گے؟ آ جائے, وہ نہ کرنے دے, میں بائٹ کر لوں گا. باہر کی دنیا تھوڑی ہے, میری تو کتابیں بائٹ چھپتی ہیں ساری. میں تو سچ بول رہا ہوں نا. میں تو چاہ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب ہمارا کوئی انصاف ہو اوورسیز پاکستانی کا. میں غلط کام میں نہیں کرتا. اگر میں غلط کام کیے ہیں تو مجھے سزا ہونی چاہیے. اگر میں نے غلط کام کیے ہیں نا تو مجھے بھی سزا ہونی چاہیے. یہ سب کا ہے. بٹ صاحب مجھے لگتا ہے کہ آج سے پہلے یہ معاملہ اتنا ڈسکس نہیں ہوا. آج کی پوڈ کاسٹ میں سارا معاملہ کھل کے آ گیا. ہاں جی, بالکل ایسے ہی. بالکل. اب ہم اس معاملے کو کلوز کر دیتے ہیں. ہم زیادہ آپ کو سنجیدہ نہیں دیکھ سکتے. اتنا ہنستا ہوا چہرہ اگر سنجیدہ ہو جائے گا ہم مزے والی باتیں کس سے کریں گے. بالکل. بٹ صاحب آپ کی ایشوریہ رائے سے بڑی اچھی دوستی ہے. امیتابھ بچن کی
وہ جو ہے وہ امیتابھ بچن سے بھی بڑی اچھی دوستی ہے, شاہ رخ سے بڑی اچھی دوستی ہے. وہاں پہ ایک ڈیزائنر ہے بڑی مشہور ریتو بیری, وہ اس کو میں نے بنایا تھا. اچھا, تو سب کے ساتھ میری دوستی ہے. ہم کریں گے شاہ رخ خان کے بارے میں تو میں جانوں گا, لیکن ایشوریا رائے بڑی خوبصورت ہیں, آنکھیں بڑی اچھی ہیں, خوبصورت ہیں, کیونکہ پاکستانیوں کو کچھ ہی ایکٹریسز ہیں جو بڑی اچھی لگتی ہیں. ذاتی طور پہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں ان کی آنکھیں, جو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پنجابی میں بادام بڑکی آنکھیں. بتائیں ایشوریا رائے کیسی تھی, کیسا پایا آپ نے؟ بہت اچھی تھی. ہم جاتے تھے ریسٹورینٹ پہ, وہ میرے آفس میں کلوز لینے کے لیے آتی تھی, کیونکہ میں نے بتایا نا ایک کلوز نہیں بنتا, وہ لاکھوں سے بنتے ہیں, وہ ہر آدمی پہنتا ہے, پوری دنیا میں جاتے ہیں, سیم ماڈل ہے نا. اسپیشل ہم وہ نہیں کر سکتے ایک آدمی کے لیے اسپیشل. بہت اچھی ہے. اس کا میاں میرا بڑا دوست ہے, ابھیشیک بچن. ہاں جی, امیتابھ بچن صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں. ایشوریا رائے ویسے موویز میں ہم نے تو دیکھا ہے بڑی خوبصورت ہیں, دکھنے میں کیسی ہیں؟ اچھی ہے, اسمارٹ ہے. میں بٹ صاحب کی آنکھ سے جاننا چاہتا ہوں. اسمارٹ ہے, اسمارٹ ہے, صرف اسمارٹ ہے. ایک ایسا ہوتا ہے نا ایک بندہ منظر کشی کرتا ہے کہ جناب ان کی آنکھیں زبردست ہیں, یہ وہ, ایسا کچھ آپ نے کیسا پایا انہیں؟ نہیں, میں نے بڑا اس کو سمپل اور اچھا پایا. سمپل تھی میرے ساتھ. ہم رات کو جاتے ہیں, میرے گھر پہ بھی آئے تھے کھانے کے لیے, سارا کچھ سمپل. ہاں, تو کتنی فلم ایکٹر ہے نا, مونیکا بلوشی بڑی مشہور فلم ایکٹر ہے, وہ میری بہت قریبی دوست ہے. تو وہ بھی میرے آفس میں آتی ہیں, جو ٹی وی پروگرام کرتے ہیں, ساری لڑکیاں رات کو ٹی وی پروگرام کرتی ہیں, وہ میرے آفس کپڑے لے کے جاتی ہیں پہننے کے لیے رات کو ٹی وی پہ. تو سارے شو بیس سے آتے ہیں. ابھی ایک پیرس میں مووی بن رہی ہے مس فرانس کے لیے, تو سارے کپڑے میں نے ان کو دیے. اچھا, ہاں, سارے فلم میں میرے کپڑے آ رہے ہیں, مس فرانس کی مووی میں. ہاں جی, مووی میں. ہاں جی. تو ایشوریا رائے نے جو سوٹ خریدا تھا یا جو لباس آپ سے خریدی, ایک نہیں خریدا, کتنے بھی خریدے ہیں, کافی چیزیں لی تھی, جتنے بھی خریدے, جو بھی چیزیں خریدی, پیسے ان سے بھی نہیں لیتے؟ نہیں. بٹ صاحب یہ سب کے لیے آفر ہیں یا نہیں, سب کے لیے آفر نہیں ہے, مطلب دیکھیں نا, نہیں, جو آپ کو پسند ہوتا ہے ان کے لیے آفر ہے, فری والی ہیں یہ دیکھیں نا. خواتین کے لیے؟ نہیں, خواتین کا مطلب نہیں, میں کاروباری آدمی, میں بزنس, ہر آدمی کو میں تحفے نہیں دے سکتا. میں تو ایک بزنس کے تھرو ہے نا, مطلب ان کو میں اگر دے رہا ہوں, اگر وہ کپڑے پہنے گی تو میری مشہوری ہوگی نا, تو اس کے مطلب ہے وہ میرے لیے پبلسٹی بھی کریں گے نا, اس لیے میں پیسہ نہیں لیتا. میں بزنس مین ہوں. بٹ صاحب آپ نے شاہ رخ خان کے ساتھ کلبنگ کیا, نو ڈاؤٹ وہ جو شاہ رخ خان ہے ان کا ایک اپنا ہو رہا ہے, اپنی کلاس ہے. بالی ووڈ میں ان کو کنگ آف بالی ووڈ کہا جاتا ہے. صحیح کنگ کہتے ہیں اس کو. بہت سمپل آدمی, بڑا پیار سے, بڑا ہاس کھول, سارا کچھ ہے نا, بہت اس میں کلاس ہے. وہ پاکستان آنے کی بڑی خواہش رکھتے ہیں, بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ, میں پاکستان آنا چاہتا ہوں. مجھے وہ بہت پسند ہے, اس کے پاکستان, لاہور بڑا پسند ہے. اچھا, لاہور کی باتیں کرتا ہے میرے ساتھ. تو آپ نے انویٹیشن تو دیا ہوگا, آپ نے کہا. میں نے بڑی دفعہ دی ہے, آؤ اکٹھے چلتے ہیں. اچھا, اکٹھے چلیں گے, کوئی فنکشن کریں گے اکٹھے لاہور میں. لاہور ماشاءاللہ لوگوں کا اتنا بڑا دل ہے یہاں پہ, آپ کو پتا نا, لاہور والوں کا نہیں, سارے پاکستان کا اتنا بڑا دل ہے. اچھا, شاہ رخ خان ہے, مسلمان ہیں, بہت سارے لوگوں کے ہاں کہ یار جو بالی ووڈ میں جتنے بھی ایکٹرز ہیں, بے شک وہ مسلمان ہے, لیکن وہ اچھے مسلمان, اللہ معاف فرمائے, ایسے کہنا نہیں چاہیے. مجھے لگتا ہے اللہ اور اس کا معاملہ ہے, نہیں کہنا چاہیے. ہر آدمی نا, کوئی کیتھولک ہے, کوئی جوش ہے, کوئی مسلمان ہے, کوئی پرستوں ہے, کوئی بدھسٹ ہے, ہر ہمارا گاڈ ایک ہے, اللہ ایک ہے. ہر آدمی کا ایک علیحدہ دل میں جو ہے نا, اس کی عزت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, کسی کو ہر مذہب کی عزت کرنی چاہیے. اللہ ہمارا سب کا ایک ہے, ایک خدا اوپر ہے, لیکن ہر آدمی کا اپنے اپنے ریلیجن ہوتی ہیں, تو اس کی عزت کرنی چاہیے. کسی کو مجبور کر کے آپ ادھر نہ لے کے آئیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میری وائف امریکن تھی, ٹھیک ہے, تو وہ امریکن مطلب جب شادی ہوئی تو قرآن پڑھ کے, مولوی پڑھ کے, وہ کیتھولک تھی, جو مرضی کرے. میں نے آج تک اس کو نہیں کبھی کچھ کہا تھا. وہ چرچ میں جائے, ادھر جائے, میں نہیں کہتا تھا اسے. اگر آپ کسی کو مجبور کر کے کہیں گے نا تو مسلمان بن, وہ آپ کے سامنے تو کرے گی, پیچھے سے وہ دل سے نہیں کرے گی. اس لیے میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. بالکل, میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ شاہ رخ خان ویسے کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان ہے, بالکل مسلمان ہے. بے شک, وہ تو ہم باقی وہ جو مرضی کرے وہ جانے, اس کی لائف جانے. بے شک, ہاں, مسلمان ہے, وہ مسلمان ہے, مسلمان, اس کو پتہ ہے, اس کے پیرنٹس مسلمان تھے. اچھا, آپ نے بھی نا تابش ہاشمی کے پروگرام میں کہا کہ میں اور شاہ رخ خان جناب
کلبنگ کرتے ہیں, مجھے پتا ہے وہ کیسا ہے, تو کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. کلبنگ کرنا کوئی ایک ظلم نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کلبنگ والا شاید بڑا کوئی جناب, ہمارے یہاں بڑی چیزیں کرتے ہیں ہم. کلبنگ کرنا ایک مشکل نہیں ہے. مطلب ایک پارٹی, وہاں پہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں, آپ بیٹھے دوستوں کے ساتھ گپیں لگا رہے ہیں, کچھ کھانا کھا رہے ہیں, یہ کرنا اس کوئی ظلم نہیں ہے اس میں. نہیں آپ گپ شپ کرتے ہیں, ڈانس ڈونس بھی کرتے ہیں, کیوں؟ اسے کوئی ظلم نہیں ہے ڈانس کرنا. اس دن میں وارث بیگ کی شادی پہ گیا ہوں, اس کے بیٹے کی شادی تھی, تو میں نے ڈانس کیا, وہ ویڈیو اتنی وائرل ہو گئی. ٹھیک ہے نا, تو ڈانس کرنا کوئی ظلم ہے. عارف لوہار کے ساتھ, ہاں جی میں نے کیا تھا اس کے ساتھ بھی ایک پروگرام میں ہم نے ڈانس کیا تھا. ہاں بالکل, وہ میں نے محسن اس کے جگن قاضی کے ساتھ میں نے وہ اس کے ساتھ ڈانس کیا تھا. اس میں کیا ہے, اگر ڈانس کرنا کوئی ظلم ہے, میں نے اس کے ساتھ ڈانس کیا ہے, گانے میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں, تو اس کے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں کوئی بات نہیں. آدمی کو خوش بھی ہونا چاہیے نا, ساری عمر محنت کر کر یہ چیزیں کر کے آدمی کو خوش بھی ہونا چاہیے. اچھا بٹ صاحب, اچکن, وزیر اعظم کی اچکن, وہ بڑی منفرد ہوتی ہے اور بہت بہترین فیشن ڈیزائنر سے سلوائی جاتی ہے. تو کبھی آپ کو وزیر اعظم کی اچکن سلائی کرنے کا آرڈر آیا؟ نہیں, میں وہ نہیں بناتا. میں بناتا ہوں صرف ویسٹرن کلوز, وومن کلوز. میرا وہ کام نہیں ہے. بٹ صاحب ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیسے کپڑے پہن کے جائیں انٹرویو دینے کے لیے. کسی بڑی پوسٹ کے لیے انٹرویو ہے, لگا لیں اسسٹنٹ کمشنر کے لیے ہے, 18ویں اسکیل کی کوئی جاب کے لیے انٹرویو ہے, تو کیسا لباس ہونا چاہیے؟ آپ جب بھی کسی ٹی وی انٹرویو پہ یا کسی اپوائنٹمنٹ پہ جاتے ہیں نا, تو آپ کو کلاس ہونا چاہیے. اوکے, ایلیگون بہت امپورٹنٹ ہے. اگر میں آپ ٹی وی پروگرام پہ بیٹھا نا, مجھے پتا ہے یہ کپڑے ٹی وی کے لیے اچھے ہیں, اس کے کلر اچھے آئیں گے. اگر میں ڈیم گری کلر یا وہ پہنوں گا, وہ آپ کا فیس اور وہ اچھی چیز نہیں دے گا. یہ جو چیز ہے نا, آپ کو ٹی وی پہ اچھا لگے گا, کلاس لگے گا. ٹی وی کیا کلر کمبینیشن ہو ٹی وی کے لیے؟ ہاں جی, ایسے کپڑے ہونے چاہیے ٹی وی. ڈارک کلر ہوں؟ ہاں جی, ڈارک کلر ٹی وی کے لیے بہت اچھے ہیں. اگر آپ سفید پہنیں گے, وہ ٹی وی کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا, اگر آپ گری کلر, لائٹ گری کلر پہنیں گے, تو وہ اتنا ٹی وی کے لیے اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. میرا ٹی وی پروگرام میں فرانس میں بھی کرتا ہوں, ادھر بھی کرتا ہوں. وہاں پہ جو میں پروگرام کرتا ہوں اس کو 20 ملین لوگ دیکھتے ہیں میرے پروگرام. پچھلے دنوں میں نے سب سے بڑے 3 پروگرام کیے تھے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, فرانس میں. تو وہ مجھے پتہ نا کیسے کپڑے پہننے ہیں, کیسے کرنا ہے. تو اگر میں اچھے کپڑے نہیں پہنوں گا, میں فیشن ڈیزائنر ہوں نا, میرا کاروبار فیشن کا ہے نا. اگر میں اچھے کپڑے نہیں پہنیں گا, تو وہ دوسرے کلائنٹ کیسے میرے پاس کپڑے لینے کے لیے آئیں گے؟ اسے کہیں گے اس کو تو تمیز ہی نہیں کپڑے پہننے کی, اس نے فیشن کیا کرنا ہے, اس نے فیشن کیا بیچنا ہے. میرے پاس تو دنیا آتی ہے وہاں پہ, 80 ملک آتے ہیں, تو وہ ان کو مجھے بھی دیکھتے ہیں نا میں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. نہیں بٹ صاحب, میں جو سوال میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی ہمارے ہاں میرے جیسے نوجوان جو لڑکے ہیں, وہ انٹرویو دینے جاتے ہیں جاب کے لیے, اور جاب ہے کوئی اچھی پوسٹ ہے, لگا لیں کوئی گورنمنٹ کی پوسٹ ہے, اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ ہے, ہم نے انٹرویو دینے جانا ہے, تو کیسا سوٹ پہن کے جائیں, کون سا کلر پہن کے جائیں, کون سی ٹائی؟ نہیں, وہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اس پہ اس کا مطلب نہیں آپ نے ایک جاب ڈی سی کی, کمیشن کی, کسی کی جاب لینی ہے, جج کی جاب لینی ہے, تو کون سے کپڑے پہننے چاہیے. نہ, آپ کو جو سوٹ آپ کو لگتا ہے نا, جو آپ پہ چہرے پہ وہ سوٹ آپ کو کپڑے اچھے لگتے ہیں, وہ پہن کے جائیں. ہر آدمی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ہر آدمی کا سٹائل آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ نے ہاتھ میں رنگ پہنی ہوئی ہے, پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ رنگ کون سی ہے. مجھے کوئی یہ ایکسپینسو قسم کی لگ رہی ہے, بٹ صاحب یہ کون سی رنگ ہے؟ کون سی رنگ ہے؟ میرے ایک ملنے والے ہیں, ان کا نام ہے ہاشفانی, صدر الدین ہاشفانی. اوکے, انہوں نے مجھے بیٹا بنایا ہوا. اچھا, 32 سال میں ہوٹل میں رہا ہوں, انہوں نے 1 روپیہ نہیں مجھ سے لیا. ارے 32 سال سے انہوں نے میرا ہاتھ ایسے پکڑا ہوا ہے. فرانس میں نہیں, پاکستان. ہاشفانی صاحب پی سی ہوٹل والے ہاشفانی صاحب, انہوں نے یہ مجھے تحفہ دی تھی. اچھا, وہ بڑے ملنگوں اللہ کو مانتے ہیں, انہوں نے مجھے یہ دی تھی. 2 آدمی نے میری زندگی میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا, مجھے زیرو سے اوپر لے کے گئے ہیں. ہاشفانی صاحب, ایک تھے نجیب اللہ ملک صاحب.
ان لوگوں کو میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا. یہ غالباً یہ پلاٹینیم ہے اور جو بیچ میں مجھے ڈائمنڈ نظر آ رہا ہے ایسے ہی ہے، اور ویسے تو بظاہر تو یہ بہت مہنگی ہوگی. خاشر سے مجھے تحفہ دیا تھا، لیکن آپ کے لیے تحفہ ہے. اچھا بٹ صاحب، یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس وقت آپ کی نیٹ ورتھ کتنی ہے. مجھے تو یقین ہے کہ ملینز آف ڈالرز پیسوں کی میں بات نہیں کرتا. ویسے بس کافی ہے، ماشاءاللہ کافی ہے. اب ملینز آف ڈالرز تو ہوگی. بہرحال اللہ نے مجھے وہ چیزیں دی ہیں جو میں بھول نہیں سکتا. لیکن پتہ کیا، جب میں آدھی روٹی کھاتا ہوں نا تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. ارے سمپل بیٹھ کے میں بہت خوش ہوتا ہوں. میں اپنا ماضی نہیں بولتا. یہ پیسہ ایک شو ہے، آنے جانے چیز ہے زندگی میں. سب سے زیادہ میرے لیے قدر ہے ہر آدمی کی آپ عزت کریں. اللہ نے سب کو ایسے بنایا، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے، ٹھیک ہے. اللہ میں کہتا ہے ہر انسان کی قدر کرو. جب آپ پیدا ہوتے ہیں نا کچھ نہیں لے کے آتے، جب ہم جاتے ہیں کچھ نہیں لے کے جاتے. کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی، ٹھیک ہے. تو اللہ میاں کہتا ہے جو آپ کا حق بنتا ہے وہ کھائیں، کسی کا حق نہ لیں. آپ آدھی روٹی کھا لیں، دوسرا بھوکا ہے اس کو بھی دیں کھانے کے لیے. یہ اللہ میاں ان چیزوں کو پسند کرتا ہے. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. نو ڈاؤٹ آپ کے بہت سارے چاہنے والے ہیں اور میں چاہتا ہوں وہ چاہنے والوں کے لیے کوئی پیغام ہو تو آپ دے سکتے ہیں. ان کے لیے میرا یہ میسج ہوگا، سب کے لیے نا، پلیز ہم اوورسیز پاکستانی بہت محنتیں کرتے ہیں. ہر چیزیں سامان سے نہیں گر جاتی. زبان نہیں آتی، پیسے نہیں آتے، گھر نہیں ہوتا، -10-20 ٹیمپریچر ہوتا ہے، کپڑے نہیں ہوتے. محنتیں کر 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 کے کہ ہم اپنے ملک میں پیسے بھیجتے ہیں. اپنے ملک کے چاہتے ہیں ہمارے جو بچے ہیں فیوچر ان کی بھی زندگی بنے، ان کو بھی اسپانسر کریں، ان کو بھی یہ کریں. سب کے لیے یہ میسج ہے، ہم اوورسیز پاکستانیوں کہ پلیز جائیدادوں پہ قبضے نہ کریں. پلیز جسٹس سسٹم صحیح ہو جائے. جو انصاف ہے وہ انصاف ہونا چاہیے. اگر میں نے غلط کام کیا تو مجھے بھی سزا ہونی چاہیے. یہ اللہ میں بھی کہتا ہے، وہ سب کہتے ہیں. پاکستان زندہ باد. پر سب کیا کیا ہے اوورسیز کے ساتھ اس ملک نے ظلم؟ اس ملک نے ہر اوورسیز پاکستانی کے ساتھ یہاں پہ جائیدادوں پہ قبضے ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں. ایک مثال ایک اور دیتے ہیں. ایک بابے کی میں نے مثال دی تھی نا ابھی. ایک مثال ہے، وہ پیرس سے ایک آدمی آیا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں. ساری عمر اس نے پینٹ کا کام کر 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 کے پیرس میں پیسے جوڑ کے ایک گھر بنایا. یہاں پہ بیٹیاں جوان ہو رہی تھی. اس نے کہا میں بیٹیوں کو پاکستان جا کے ان کی شادی کروانی ہے. وہ اپنے گھر پہ آیا، اس نے بھائی کو وہاں پہ چھوڑا ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے یار اب تو چلے جا، میری بیٹیاں جوان ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے. وہ کہتا ہے کون کدھر چلے جاؤں، یہ تو میرا گھر ہے. وہ پیرس بیٹھا ہوا تو اسے گھر پہ قبضہ کر کے اس کو نکال دیا. وہ بیچارہ ہفتے بعد پیرس واپس گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہاں پہ اوورسیز پاکستانی 99% لوگ ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. 99% اوورسیز پاکستانی کے ساتھ فراڈ اس لیے کرتے ہیں، آپ کو انصاف نہیں ملے گا. آپ عدالتوں کے چکر لگا لگا کے پاگل ہو جائیں گے، آپ کو انصاف نہیں ملے گا. تو اس لیے میں نے دوبارہ اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں غریبوں کے لیے کام کرنے دیں اور ہمیں انصاف دیں. آنے والے جو بچے جن کو میں اسپانسر کرتا ہوں، میں جا کے لیکچر دیتا ہوں، مجھے وہ کرنے دیں. اچھا اس وقت مجھے نہ روکیں، پلیز نہ روکیں، مجھے غریبوں کے لیے کام کرنے دیں. اس وقت نا اس ملک میں ایک کیمپین چل رہی ہے کہ اوورسیز پاکستان میں پیسے نہ بھیجیں. نہیں وہ غلط بات ہے. وہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہیں وہ کیمپین چلا رہی ہیں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے ملک میں بڑے لوگوں کو پیسے بھی چاہیے. وہ اس کے حق میں نہیں ہوں. صرف میں اس کے خلاف ہوں جو ہماری پراپرٹیوں پہ قبضے کرتے ہیں. بس پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ بٹ صاحب. بٹ صاحب کے ساتھ انٹرویو ہو تو سوال جو ہیں وہ خود بخود نکلتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی انٹرویو نہیں ہوتا، یہ گپ شپ ہوتی ہے. یہ ان سے ہم ہر دفعہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اوورسیز کے مسائل سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کا نو ڈاؤٹ بٹ صاحب بہت بڑا نام ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے وہ کام کیا ہے. پاکستان میں گنے چنے لوگ ہی ہیں جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکیں. ان میں سے جو ایک
ہمیں نام ملتا ہے وہ بٹی صاحب ہی ہیں. تو بٹی صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. آپ نے بھی کوئی سوال بٹی صاحب سے پوچھنا ہو, آپ کے ذہن میں آیا ہو, تو بس آپ نے کمنٹ سیکشن میں بنانا ہے. بٹی صاحب دوبارہ تشریف لائیں گے تو ہم وہی سوال دوبارہ پھر رکھ دیں گے. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.